لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم نے چالو کیا ہے سوالات کے جواب ہم لوگ دے رہے ہیں. ایک سوال جو عرفان ڈان صاحب دھار سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں ابھی نماز نہیں ہو رہی ہے تو نماز اکیلے میں کیسے پڑھی جائے، اور تراویح کے بھی متعلق وہ پوچھ رہے ہیں. جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر اپنی سنت، نفل، دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہے فرض نماز ادا کی جائے. اگر گھر کے اندر 2 4 5 ممبر ہیں، 3 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ جماعت میں امامت کون کرے، کس کو کرنا چاہیے. تو اس گھر کے اندر آپ چناؤ کریں ممبروں میں کہ جو علم میں اور صلاحیت میں سب سے زیادہ ہو، بھلے ہی وہ بچہ کیوں نہ ہو، تو امامت کرنے کا حق اس کا ہے. وہ نماز پڑھا اور باقی سب حضرات جو ہے اس کے پیچھے نماز ادا کر لے. جیسے یہ مشہور ہے کہ ہم لوگ مسجد کے اندر جو ہے تراویح کی نماز جو ہے قرآن سنتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ تراویح کی نماز صرف قرآن سے ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، ایک مجبوری ہے. تو جو صورتیں آپ کو آتی ہے اس صورتوں کے ساتھ بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہو. اگر کسی کو الحمد للہ کے بعد کی 10 صورتیں نہیں آتی ہے تو جو آتی ہے وہ اس سے ہی جو ہے نماز ادا کر سکتا ہے. اگر 2 صورتیں آتی ہے تو 2 صورتوں سے بھی اس کی جو ہے نماز ادا ہو جائے گی. اللہ ہمارے دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے. دوسرا سوال جو ہے جہیر خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی کتنی رکھنا سنت ہے. یہ تو مسلمان 90% لوگ جانتے ہیں، بلکہ 100% ہی لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. 90% لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے. تو ایک مشت داڑھی رکھنا سنت دنیا کے 90% لوگ جو ہے جن کی پیروی کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک جو ہے ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے. امام شافعی کے نزدیک اس سے کم، مگر ہم لوگ جو ہے پیروی جو ہے امام اعظم کی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے ایک مشت داڑھی رکھنا چاہیے. تیسرا سوال حافظ مظفر صاحب نے کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جو ہے بتایا جائے. انشاءاللہ جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اسلام کے بہت بڑے مجاہد، حق پرست، دین کے لیے بڑی قربانی دینے والے بزرگ تھے. ان کے بارے میں بتانے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. انشاءاللہ میں قسطوں میں بتاؤں گا. مگر میری آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، جتنے بھی لوگ کے کانوں تک میری بات اس ویڈیو کے تھرو جائے، کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم لوگوں میں خاص طور سے ہم نے ایک دستور بنا لیا ہے کہ 20ویں روزے کے بعد یا 25ویں روزے کے بعد ہم لوگ اپنا زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں. آج حالت بڑے خراب ہے، مسلمانوں کا حالت اچھے نہیں ہے، بہت تکلیف ہے لوگوں کو. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے جلدی سے جلدی اپنا زکوٰۃ فطرہ نکالیں، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو اور زیادہ نکالیں. اور 1 مہینے سے اوپر کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، بہت غریب لوگ ہیں، ٹک لاتے ہیں، ٹک کھاتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا چلاتا ہے، ان کی مدد کیجیے.
اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے آپ کو زکوٰۃ کو دینا ہی آپ دیتے ہی ہر سال، مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے اپنے پڑوسی کی، غریب کی، جو بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم جاتی کا ہو، اگر وہ آپ کے نزدیک ہے، آپ کے پڑوس میں، تو آپ اس کی مدد کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے، کیونکہ مذہب اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی نہیں ہوگی، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب دین پھیلا، اسلام پھیلنے لگا، مسلمانوں نے فتوحات کے سلسلے جاری کیے، اللہ کرم رہا، تو اس وقت میں جو بیت المال کے اندر جو زکوٰۃ دیتے رہے، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا ہوتا تھا بیت المال میں، اس مال سے جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، سبھی کے دور کے اندر جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ آج ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے حالت اتنے خراب ہے، ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے دولت بھی ہے، مال بھی ہے، بیٹھے میں ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ وقت سب کی جان پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس قربانی سے، آپ کی اس محبت سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ عذاب جو ہمارے اوپر آیا ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس مبارک ماہ میں اپنے لوگوں کی خدمات کیجیے، اور ایک چل گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو مستحق ہے اس کو دینا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں میڈیم سائز کے کہ جو بھوکے مر رہا ہے، بھاگا کسی کر رہا ہے کہ وہ شرم کے مارے جو لیتے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 10 جگہ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ 3 مہینے کھاتے ہیں، پھر بھی غریب ہیں وہ۔ تو یہ پیسہ بھی جو ضرورت ہے ایسے لوگوں تک آپ پہنچائیں جو واقعی میں جن کو اس کی ضرورت ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے بار بار، سڑک کے مارے جو اپنے گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ وقت جو ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ان کو اترا کے بل کھا کے کہ صاحب ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، آپ تو بس خالی سب مسئلہ دل کا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، دل میں نیت کرتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، آپ تو خاموشی سے ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ یہ مسئلے ہیں، 17-15 قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ ویڈیو بنا رہا بول رہا ہے، 10 لوگوں کو اچھی لگے گی، کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگے گی، کچھ نقص بھی نکالیں گے، تو اسلام میں چلتا آ رہا، شروع سے چلتا رہا۔ ہماری کوشش جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، ایک پیر کا کام ہے، رہبر جو ہے راستہ بتانے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے، ہم کوشش کریں گے ہم اللہ کے بندوں کو راستہ بتائیں۔ راستہ بتانا ہمارا کام ہے، چلنا آپ کا کام ہے۔ ایک رہبر ہوتا ہے اور ایک راہرو ہوتا ہے۔ رہبر تو پیر ہو گیا، بتا رہا ہے، راہرو وہ ہے جو اس راستے پہ چل کے عمل کرتا ہے۔ تو یہ وقت ہے اپنے گناہ سے توبہ کیجیے، جو آپسی کھینچا کھانچی جو ہمارے اندر ہے، رنجی سے بے وجہ ہم نے پال رکھی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کپٹ ہے، ہم ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ پوری دنیا جو ہے مر رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔